املی کے چٹخارے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارا پرائمری اسکول بازار کے بیچوں بیچ واقع تھا، جس کی ایک بہت بڑی فضیلت املی تھی۔ آج کل کی بچیاں شاید اس نعمت سے محروم ہیں، کیونکہ املی اس قدر آسانی سے دستیاب نہیں۔ ہمارا بچپن تو اس کے چٹخارے لے لے کر گزرا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے اسکول کے قریب ہی تھوک کی دکانیں تھیں اور قریب رہنے والی طالبات ان دکانوں سے خوب واقف تھیں۔ ایک دفعہ اپنی دوست کو میں نے چپکے سے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈال کر نکالتے اور اپنے منہ میں چسکارے لیتے دیکھا۔ میں اپنے گھر کی اکلوتی بیٹی تھی، لہٰذا ان چسکوں سے نابلد تھی۔ سادہ سا لنچ روز میری ماما بنا کر دیتی، جو کہ اس قدر لذیذ لگتا کہ بریک ہونے سے پہلے میں ختم کر چکی ہوتی۔ املی، کینڈیز، لیز، کرکرے، پیکٹ فوڈ شاید اس وقت کے بچوں کی پہنچ میں نہ تھے، یا ہم بہت سادہ مزاج لوگ تھے، لیکن املی تو بس املی تھی۔ یہ اور بات کہ املی ہم نے کبھی خرید کر نہیں کھائی تھی۔ اکثر ہماری ہم جماعت طالبات شیئرنگ کے اصول و ضوابط کے تحت اپنی ساتھی طلبہ میں تقسیم کرتی نظر آتی، کیونکہ یہ وہ واحد چیز تھی جس کو دیکھ کر ہر لڑکی کی رال ٹپکنے لگتی، بشمول میری والدہ اکثر میرے گلے کی خرابی سے پریشان رہتی تھیں کہ گھر میں تو ایسی کسی چیز کا داخلہ ممنوع ہے اور لنچ میں خود اس کو بنا کر دیتی ہوں، تو آخر اس کا گلا کیسے خراب ہو جاتا ہے؟ اب ماما کو میں کیسے بتاتی کہ اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ یقینی طور پر املی تھی۔ میرا گلا ضرورت سے زیادہ حساس واقع ہوا تھا، ورنہ باقی طالبات سارا وقت املی کھاتی تھی اور ان کے گلے بھی خراب نہ ہوتے تھے۔ میرا ماننا تھا جب ان کے گلے خراب نہیں ہوتے تو میرا کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ وجہ کچھ اور ہے۔ اسی عقیدے کو مانتے ہوئے میں ہر بار املی کے 2 سے 3 دانے کھا لیتی، لیکن پھر گھر آ کر بخار اور گلے کی سوجن کا شکار رہتی۔ اماں غرارے کرواتی، گلے میں دوائی لگاتی، ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی، لیکن نہ تو دوائی ہمیں پسند تھی اور نہ املی چھوڑنا، تو مسئلہ جوں کا توں رہا۔ بار بار بیمار ہونے سے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ مسئلہ املی کھانے سے شروع ہوتا ہے، اور ہم نے سمجھداری کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھا، یعنی املی کا استعمال کم کرتے کرتے ختم کر دیا۔ سمجھداری کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے علم ہوا کہ مسئلہ واقعی ہماری طبیعت کا ہے، جو کہ حساس واقع ہوئی ہے، اور ہم املی کھانے میں دوسری طالبات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا بخار اور بیماری اور دوائی سے بچنے کا واحد طریقہ کھٹی چیزوں سے پرہیز ہے۔ اس طرح املی ہماری زندگی سے دور چلی گئی۔ بڑی ہوئی اور حساسیت میں ذرا بہتری آئی تو معلوم ہوا کہ املی اتنی بھی موذی چیز نہیں، ذرا احتیاط سے استعمال کرو تو اسے کھانے میں ذائقہ بہتر کیا جا سکتا ہے۔ پلاؤ، بریانی اور ہر قسم کے پکوان میں اس کے استعمال سے لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اب میرے ہاتھ وہ نسخہ آ چکا ہے جو املی سے میری پرانی محبت کو پھر سے تر و تازہ کر دیتا ہے۔ تو جہاں املی کی افادیت سمجھ میں آئی، وہاں قدرت کا ایک اور اصول سمجھ میں آیا کہ کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔